السلام علیکم۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نیک دل موچی اور اس کی بیوی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ بدقسمتی سے کچھ دنوں سے موچی کے جوتے بک نہیں رہے تھے۔ آہستہ آہستہ موچی غریب ہوتا گیا۔ پھر ایک دن ایسا وقت آ گیا کہ موچی کے پاس صرف ایک آخری جوتے کی جوڑی کا کپڑا رہ گیا۔ موچی کو پریشان دیکھ کر اس کی بیوی نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان مت ہوں، آپ تھک گئے ہیں، کپڑے کو میز پر رکھ دیجئے اور سو جائیے۔ ایک نیک دل پری موچی کے گھر کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے موچی اور اس کی بیوی کی ساری باتیں سن لیں۔ پری کو ان پر بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا کہ اسے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پری کھڑکی سے اڑ کر موچی کے گھر آئی اور میز پر پڑے کپڑے کی طرف اپنی جادو کی چھڑی گھمائی۔ ایسا کرتے ہی میز پر پڑا ہوا کپڑا دنیا کی سب سے خوبصورت جوتے کی جوڑی میں تبدیل ہو گیا اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اگلی صبح میز پر پڑے ہوئے خوبصورت جوتے کی جوڑی دیکھ کر موچی اور اس کی بیوی بہت حیران ہوئے۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ کس نے بنایا ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ جلد ہی ایک آدمی نے اس جوتے کو پسند کر کے فوراً خرید لیا۔ اس نے موچی کو پیسے دیے جس سے وہ 2 جوتوں کی جوڑی کا کپڑا خرید سکا۔ اس رات موچی نے پھر سے کپڑا میز پر رکھ دیا۔ پری پھر سے آئی اور 2 اور شاندار جوتوں کی جوڑی بنا کر چلی گئی۔ یہ 2 جوڑیاں پہلے کی جوڑی سے بھی زیادہ خوبصورت تھیں۔ یہی سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ہر صبح موچی کو پری کی بنائی ہوئی جوتے کی جوڑیاں مل جاتی۔ موچی اور اس کی بیوی ہر روز پریشان ہو جاتے اور سوچتے کہ ہماری مدد کون کر رہا ہے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک دن انہوں نے طے کیا کہ وہ رات کو دروازے کے پیچھے چھپ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون ان کی مدد کرنے آتا ہے۔ رات کو وہ انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ایک پری آئی اور اس نے اپنے جادو سے جوتے کی خوبصورت جوڑیاں بنا ڈالیں۔ موچی کی بیوی بولی کہ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایک پری ہماری مدد کر رہی ہے۔ وہ دونوں پری کے پاس گئے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر پری وہاں سے چلی گئی۔ موچی گاؤں کے سب سے اچھے جوتے بنا کر بیچتا رہا۔ پری نے مشکل میں ان کی مدد کی تھی۔ اب ان کے حالات اچھے ہو گئے اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں بھی نیک دل پری کی طرح دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔